ذرا سوچئے کہ آپ کو ایک ایسا مشن ورثے میں ملے جو ایک نسل پہلے ہی ناکام ہو چکا ہو، ایک ایسی قوم جس نے 40 سال صحرا میں بھٹکتے ہوئے گزارے ہوں۔ آج ہم حضرت یوشوا علیہ السلام کی کہانی جانیں گے، وہ رہنما جنہوں نے ایک سزا یافتہ قوم کو ان کی منزل یعنی سرزمین موعودہ تک پہنچانے کا بھاری بوجھ اٹھایا۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم ان کے پورے سفر کو دیکھیں گے کہ کیسے وہ ایک مددگار سے جانشین بنے، پھر صحرا میں تیار ہونے والی اس جنگجو نسل کی بات کریں گے، اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھیں گے جب سورج رک گیا، اور تکبر کی کیا قیمت چکانی پڑی یہ بھی جانیں گے، اور آخر میں ان کی میراث پر بات ختم کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام آخر تھے کون، ان کا پس منظر کیا تھا، اور وہ کیا خاص بات تھی جس کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے چنا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، وہ کوئی ایسے لیڈر نہیں تھے جو اچانک سامنے آ گئے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قابل اعتماد اور قریبی ساتھی تھے۔ پیدا تو وہ مصر میں غلامی کے دور میں ہوئے، لیکن ان کی جڑیں، ان کا سلسلہ نسب بہت گہرا اور عظیم تھا۔ اور یہ جوڑے سیدھا جا کر ملتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ جی ہاں، وہ ان کے پڑ پوتے تھے۔ تو یہ سلسلہ کچھ یوں تھا: حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے افرائیم، پھر ان کے بیٹے نون، اور پھر حضرت یوشع علیہ السلام۔ تو یہ صرف ایک خاندانی شجرہ نہیں تھا، یہ نبوت اور قیادت کی ایک کڑی تھی۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ وہ لیڈر بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے وصال سے پہلے اللہ کے حکم سے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا، یعنی اب بنی اسرائیل کے تمام 12 قبیلوں کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اچھا، کمان تو ان کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن جس فوج کی انہوں نے قیادت کرنی تھی وہ کوئی عام فوج نہیں تھی، وہ ایک بالکل نئی نسل تھی جو صحرا کی بھٹی میں تپ کر تیار ہوئی تھی، اور اس کی ایک وجہ تھی۔ اس نئی نسل کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ جب پہلی نسل کو امالکہ جیسی طاقتور قوم سے لڑنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اور اس نافرمانی کی سزا کیا ملی؟ 40 سال، پورے 40 سال تک صحرائے طیہ میں بھٹکنے کی سزا، ایک ایسا صحرا جہاں وہ اپنی منزل کے بالکل قریب ہو کر بھی اسے پا نہیں سکتے تھے۔ اور ان 40 سالوں میں کیا ہوا؟ وہ پوری نسل جس نے لڑنے سے انکار کیا تھا وہیں صحرا میں ہی ختم ہو گئی، ایک ایک کر کے سب کے سب وہیں دفن ہو گئے۔ کسی نے بھی سرزمین موعودہ کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی۔ لیکن اسی سزا سے ایک نئی چیز پیدا ہوئی، ایک بالکل نئی سخت جان نسل۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مصر کی غلامی نہیں دیکھی تھی، صرف صحرا کی سختیاں جھیلی تھیں، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں ایک ایسی جنگجو قوم بنا دیا جو اپنے باپ دادا کے چھوڑے ہوئے مشن کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ تو 40 سال پورے ہوئے، پرانی نسل ختم ہوئی اور نئی نسل تیار تھی۔ اب وقت تھا آگے بڑھنے کا۔ حضرت یوشع علیہ السلام اپنی فوج لے کر پہنچے سرزمین موعودہ کے دہانے پر، اور سامنے تھی پہلی اور سب سے بڑی دیوار، جیریکو کا قلعہ بند شہر۔ یہ کوئی آسان لڑائی نہیں تھی۔ جیریکو ایک ناقابل تسخیر قلعہ مانا جاتا تھا۔ اس کا محاصرہ ایک دن، ایک ہفتہ نہیں، پورے 6 مہینے تک چلا۔ اب ذرا صورتحال دیکھیں۔ 6 مہینے گزر چکے ہیں، جمعے کا دن ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے۔ سورج ڈوبا تو سبت شروع ہو جائے گا، یعنی جنگ بندی کرنی پڑے گی۔ فتح اتنی قریب آ کر ہاتھ سے نکل رہی تھی، تب حضرت یوشع علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ کے حکم سے سورج وہیں آسمان پر رک گیا، وقت تھم گیا، اور بنی اسرائیل کو اتنی مہلت مل گئی کہ انہوں نے جیریکو فتح کر لیا۔ یہ اس بات کا کھلا اشارہ تھا کہ یہ مشن اللہ کی مرضی اور حمایت سے ہو رہا ہے۔ لیکن اتنی بڑی فتح کے فوراً بعد ایک اور امتحان آیا، اور یہ امتحان تلوار کا نہیں تھا بلکہ کردار کا تھا، ایک ایسا امتحان جس میں بہت سے لوگ ناکام ہو گئے۔ حکم بالکل صاف تھا، شہر میں فاتحین کے غرور کے ساتھ نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، سر جھکا کر اور ایک لفظ کہنا ہے، حتتن، یعنی اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہ شکر کا موقع تھا، تکبر کا نہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس حکم کا مذاق اڑایا۔ حتتن یعنی معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے لفظ کو بدل دیا اور کہنے لگے ہنتتن فی شعیرتن، یعنی جو کے بال میں گندم کا دانہ۔ انہوں نے معافی کی جگہ مذاق میں اناج مانگنا شروع کر دیا۔ اس گستاخی اور تکبر کی سزا فوراً ملی۔ اللہ کی طرف سے ایک وبا، ایک طاعون بھیجا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔
ये एक बहुत बड़ी और खौफनाक याद दहानी थी कि अल्लाह की दी हुई फतह पर तकब्बुर का अंजाम क्या होता है। अच्छा, इन तमाम वाक़यात के बीच बनी इसराइल के पास एक बहुत ही मुक़द्दस और अहम चीज़ थी जो हर वक्त उनके साथ रहती थी, एक संदूक। इसे कहते थे ताबूत सकीना यानी सुकून का संदूक। इसके अंदर क्या था? हजरत मूसा का लिबास और असा, हजरत हारून के कपड़े, तौरात का असली नुस्खा और मनो सलवा का वो बर्तन जो नस्लों के लिए महफूज किया गया था। ये संदूक इनके लिए सुकून, बरकत और अल्लाह से किए गए अहद की एक जिंदा निशानी था। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। इस अजीम रहनुमा की लेगेसी क्या थी जिसने आखिरकार वो वादा पूरा कर दिखाया जिसे पूरा करने में एक पूरी नस्ल नाकाम रही थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद भी हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने 27 साल तक कौम की क़यादत की, और इन 27 सालों में उन्होंने सिर्फ मुल्क फतह नहीं किए बल्कि जो सबसे अहम काम किया वो था फतह की हुई ज़मीन को बनी इसराइल के 12 कबीलों में इंसाफ के साथ तकसीम करना। उन्होंने 127 साल की उम्र पाई, अपना मिशन मुकम्मल किया और आखिरकार इसी सरजमीन कनान में सुपुर्द खाक हुए, जिसको हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। तो हजरत योशा की ज़िंदगी हमें क्या सिखाती है? यही कि एक लीडर की असल मिरास सिर्फ जीती हुई जंगें नहीं होती बल्कि पूरे किए गए वादे होते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमें कोई जिम्मेदारी विरसे में मिलती है तो उसे निभाने के लिए दरअसल किस चीज़ की ज़रूरत होती है।